کسی مسلمان سے شعوری طور پر سوچ سمجھ کے اختیاری طور پر کوئی مسلمان کبھی بدعت نہیں کرتا. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی ہو رہی ہوگی، یہ ہو سکتا ہے کہ تصور بدعت یا تعریف بدعت میں اختلاف ہو، اس عمل کو وہ بدعت سمجھ ہی نہیں رہا ہو. اس لیے آپ کسی بھی مسلمان کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ وہ کوئی بدعت کر رہا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہو سکتی ہے. یا اس طرح کسی مسلمان کے بارے میں یہاں تک سمجھنا کہ وہ مشرک ہو رہا ہے یا وہ شرک کر رہا ہے. تو جیسے اس کی سب سے پہلی بنیاد تو یہ کہ میں اس بدگمانی کا شکار ہوں کہ ایک مسلمان کے بارے میں ظن المؤمنین خیرہ کے بجائے میں اس بدگمانی میں ہوں کہ مسلمان اور لاکھوں یا ہزاروں مسلمان وہ مشرک ہے یا شرک کا شکار ہے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ یا تو کئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا کسی معاملے میں ہم اسے جس انداز سے دیکھتے ہیں دوسرا کرنے والا اسے اس انداز سے نہیں دیکھ رہا ہے. اور اس کی آسان سا حل یہ ہے کہ ہم ایسے کسی بھی شخص جس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہو کہ یہ گستاخی کر رہا ہے دین میں، جیسے ہمارے ہاں یہ تین مسائل بہت ہیں، ہم میں سے ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو گستاخی کر رہا ہے دین میں، رسول کی گستاخی کر رہا ہے، یا یہ فلاں بدعت کر رہا ہے، یہ فلاں مشرک کر رہا ہے. ہم نے امت کو اس طرح تقسیم کر دیا. تو آسان سوال یہ کہ اس سے پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ شرک کو درست سمجھتے ہیں؟ کیا آپ توہین رسالت کو درست سمجھتے ہیں؟ کیا آپ بدعتوں کے ارتکاب کو درست سمجھتے ہیں؟ اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں یہ ممکن نہیں کہ وہ ان تینوں کی حمایت کر لے، تو اس بنیاد پر ہمارے ہاں جو شدت پائی جاتی ہے وہ ہم سب کے لیے خطرناک بھی ہے. اور آخرت میں اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ بھائی آپ نے مسلمان کتنے لوگوں کو بنایا اور آپ نے مشرک و بدعتی اور گستاخ اور کافر کتنے لوگوں کو بنایا، تو کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ والی فہرست تو طویل ہو لیکن کسی کو اسلام کی طرف لانے کی ہماری فہرست جو ہے، کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنے کی ہماری فہرست وہ خالی ہو، یا بمشکل اس میں 1 2 3 نام ہو. ہم مسلمان مکاتب فکر کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ دراصل مسلمانوں میں فرقہ نہیں ہے، یہ سب مکاتب فکر ہے. اور ان مکاتب فکر کی اگر ہم مجموعی تقسیم کر لیں تو مسلمان 2 گروپوں میں، 2 اسکول آف تھاٹ میں تقسیم ہے یا مشتمل ہے. ایک کو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور دوسرا اہل سنت والجماعت سے خارج یا باہر، یا جو اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے. اہل سنت والجماعت عقیدے کے بنیاد پر ایک متفقہ گروپ ہے، اسکول ہے، اور یہ خود 4 طرح کے گروپوں پر مشتمل ہے. ایک گروپ کو ہم محدثین کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، محدثین کا اسکول آف تھاٹ، محدثین کا مکتب فکر. دوسرا اسکول آف تھاٹ وہ ہے متکلمین کا. یہ متکلمین کا اسکول آف تھاٹ خود 2 پر مشتمل ہے، یعنی فقہی لحاظ سے تو ہم حنفی، شافعی، مالکی، ثوری، اوزاعی وغیرہ وغیرہ، یہ اہل سنت کے فقہی مکاتب فکر ہے. لیکن ہمارے عقائد کے مکاتب فکر وہ ماتوریدی اور اشاعرہ ہے. تو متصوفین، ماتوریدیہ، اشاعرہ اور محدثین، یعنی محدثین، ماتوریدیہ، اشاعرہ، اور آخری گروپ ہے متصوفین. انہیں تصوف، اصلاح نفس یا تزکیہ نفس کے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے. تو گویا ان کو بھی اگر دیکھ لے تو گویا یہ دونوں بھی مشتمل ہے، انہیں محدثین اور متصوفین بھی متکلمین کے ان دونوں میں سے کسی ایک کا حصہ ہوں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے اہل سنت والجماعت اس وقت اشاعرہ اور ماتوریدیہ
بھلے یہ نام کوئی ضروری نہیں ہے، نہ یہ نام مطلوب ہے، نہ یہ نام منسوس ہے، نہ ان ناموں کے اس لحاظ سے، یہ صرف پہچان کے یا جن علماء نے اس میں محنت کی ہے، اولین کاوشیں کی ہے، مرتب کیا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام علوم میں یہ مکاتب فکر کی تقسیم ہے۔ اردو ادب میں دلی اسکول آف تھاٹ، لکھنؤ اور دکنی حیدرآباد، یہ تین ادبیت کے لحاظ سے، نثر اور نظم کے لحاظ سے مکاتب فکر ہے۔ ہم معاشیات لے لیں، معاشیات میں کتنے ہی اسکول آف تھاٹس ہے۔ اس طرح ہم نحو اور صرف لے لیں تو ہم بصرین، کوفین اور پھر مختلف شخصیات کے مختلف اسکول آف تھاٹس کو جانتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے میں کسی اور علم کا ذکر کریں تو ان میں بھی حدیث میں محدثین کے کتنے مکاتب فکر ہے۔ خود امام بخاری اور امام مسلم کے اندر اصول حدیث میں دو الگ الگ رجحانات موجود ہیں، فرق موجود ہے۔ اخذ اور ترک کے جو معیارات ہے اس میں فرق موجود ہے، الگ الگ اسکول آف تھاٹ ہے، کئی فرق زیادہ ہے، کئی فرق کم ہے۔ اس طرح علم کلام میں، اس طرح تصوف میں ہر جگہ مختلف اسکول آف تھاٹ موجود ہے۔ لیکن چونکہ ہم صرف فقہی بنیادوں پر جو ہمارے اختلافات ہیں ان کو ہم نے اتنا بڑھا لیا کہ ہم نے انہی فرقوں کو، مکاتب فکر کو فرقے بنا دیا، اور پھر اس بنیاد پر فرقے کی جو قباحت ہے قرآن و سنت نے ذکر کی ہے وہ غیر مسلموں کے بجائے خود مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے پر چسپاں کرنے لگے۔ اس سلسلے میں اب سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے یہ 4 گروپ ہیں، اور ان کے درمیان ہم اس سوال کا جواب کیسے تلاش کر سکتے ہیں، یا کیا جواب ہمیں ملتا ہے کہ فرقہ کیا ہے؟ تو آئیے آج کے اس سوال کا جواب آخر میں آسان الفاظ میں یوں دے سکتے ہیں کہ چند بنیادی چیزیں ہیں کہ ان کے خلاف یا ان کے مقابل جو تحریک، جو افراد، جو اجتماعیت، جو فرد اٹھے گا یا اسے اختیار کرے گا وہ الگ فرقہ ہوگا، اور جو ان 4-5 چیزوں کو مانتا ہوگا وہ امت مسلمہ ہے، وہ مسلمانوں کا حصہ ہے۔ اس کی بنیاد دراصل وحی ہے۔ وحی نے جو کچھ عطا کیا، وحی کو ماننے والا، وحی پہ بنیاد رکھنے والا، وہ امت محمدی کا حصہ ہے، اجابت کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔